نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد ارے اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں ارے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد شعر سماعت کیجیے گا مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے ارے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد شعر سماعت کیجیے اس منقبت کا بہت بڑا شعر ہے سال کے 12 مہینے چین سے سوتا ہوں میں سمجھنے والوں کے لیے یہ مصرع ہے بہت بڑا مصرع سال کے 12 مہینے چین سے سوتا ہوں میں اسم پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد اور بولیے نا سبحان اللہ بہت بڑا مصرع ہے کتنے امام ہیں اونچی بولیے کتنے امام ہیں پھر شعر سنیے سال کے 12 مہینے چین سے سوتا ہوں میں اسم پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی
کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن اس مصرے میں آپ پہنچ جائیں گے. جو اس در کے نوکر غلام مانگت بھکاری ہیں ان کے لیے بہت بڑا مصرع ہے. سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد. انسان ہونا شرط ہے. ارے کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہزاد مدنی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے، جو ان کا انداز ہے اس انداز سے انہوں نے پڑھا اور محفل میں ایک روحانیت پیدا ہوگی. ظاہر ہے ذکر ہی ایسا ہے. اب اسی کڑی کا سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں جناب سید منظر عباس زیدی صاحب سے کہوں گا کہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، سب نچھاور پیمبر پہ کہا خالق نے، سب نچھاور پیمبر پہ کہا خالق نے، ہم سخن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور فرحان بھائی شعر دیکھیے گا ذرا. لہجائے لغام کلامی میں پیمبر نے کہا، لہجائے لغام کلامی میں پیمبر نے کہا، جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، جان من صرف علی ہے یا علی مولا، علی جی مولا، علی مولا، علی مولا، جان من صرف. تم روایت سے بناؤ تو ولی اور بھی ہیں،
وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی مدینے میں مگر سب کے قبریں سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. ہم مدح علی میں تار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں تار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. اور فرحان بھائی کتنا سخی گھرانہ ہے یہ کہ قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے. قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. اسلام گواہی دیتا ہے جب جب ضرورت دی کو پڑی ہو. خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں. ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں. عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا. مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. مٹھی میں ہے کوثر
ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا مرتضی عباس حمدانی، اور یہ کلام جو انہوں نے پڑھا ہے ہانی ہلوری صاحب کا لکھا ہوا ہے اور ہندوستان کے شاعر ہیں۔ اس کلام کی خصوصیت یہ کہ جب وہ کلام لکھا جا رہا تھا تو ہانی ہلوری کی عمر کم تھی، تو جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ، مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جب بھی کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے تو پھر روایت ملتی ہے امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ اور کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے جد کی شان میں ایک نظم کہی ہے۔ مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں، کیونکہ اس کو معرفت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسے جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ کلام تو میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تو کہے میں ایک ایک لفظ پڑھ کر تجھے سناؤں۔ مولا نے لفظ بلفظ سنایا، وہ مولا کا موتقد ہوا، اور پھر مولا نے اس کو کہا ٹھہر ایک بات سن، اللہ نے ہمیں وہ اختیارات دی ہیں، اللہ نے ہمیں وہ فضیلت دی ہے کہ جب بھی کوئی شاعر ہمارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور طاہرین کے ہمارے جد امجد کے حوالے سے کوئی بھی کلام لکھنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہے تو الفاظ ہمارے در پر آ کر پہلے اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت ہو تو جائیں۔ ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پر آتا ہے، تو اس میں پھر عمر کی قید نہیں ہوتی۔ یہ کلام ہانی ہلوری صاحب نے جو لکھا تھا۔ اچھا، اب میں علی وقار قادری صاحب کے پاس آؤں گا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں۔ جو بات آپ نے کیا نا، جی جی اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ جی جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا، بلکہ اس پر ایک حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول معروف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو مکے کے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے مخالفت کی۔ جس کے پاس مال تھا اس نے مال لگا کے مخالفت کی، جس کے پاس اختیار تھا اس نے اختیار لگا کے مخالفت کی، جس کے پاس ہنر فن تھا اس نے فن لگا کے مخالفت۔ تو شعراء نے کیسے مخالفت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معذلہ حجو کی، برائی بیان کے اشعار میں۔ تو ادھر جو مسلمان شعراء تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کی؟ مدح کی۔ تو حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی، جس طرح بھی آپ نے بھی وضاحت کی، میں اس کو مختصر کر کے بیان کر دوں، کہ جب کوئی اللہ کے رسول کی مدح سرائی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کیا کرو اور ڈرا نہ کرو کہ تم پیچھے رہو گے، جبریل تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی مطلب تمہیں معاونت حاصل ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تائید کرتا ہے اور معاونت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں جی اپنے موضوع پر۔ ہمارا موضوع میں بتاتا چلوں، علامہ اقبال کے ایک شعر سے ہم نے لیا، واہ، جس کا مفہوم ہے کہ کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ ہم مولا علی علیہ السلام کی آمد سے شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں شہادت تک کا ذکر ہم کریں گے۔